الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم رؤوف الرحيم تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد المصطفى وآله المجتبى وعدد أسمائك الحسنى ولا تعد ولا تحصى صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا قرة عيني يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگت قصہ مختصر حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری آج خوبا ہما دارد تو تنہا داری دی مجو اندر کتب اے بے خبر علم حکمت در کتب دی از نظر گردشِ کوئے یار کرتا ہوں بس یہی کاروبار کرتا ہوں بندگی کی خبر نہیں مجھ کو مولا تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں دکھا دے یا الہی مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے یا ہج پریہ وٹ یا کر پریہ سندھی پچار انہا دنہا دار شل قادر کہہ کے مکرے محبتی میرے گوٹھ بدجے ہکڑو تنی سندے ویڑے پانی دو بادشاہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین دوستو بزرگو مسلمان بھائیرو اج جو ہی عظیم الشان شایان شان ماہوار پروگرام مرکزی آستانہ عالیہ فقیر کالون شریف میں زیر سرپرستی زیر صدارت شیخ المشایخ قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ قبلہ سائیں سیدنا و مرشدنا سیدی مرشدی شاہ صاحب مبارک امام ترمذی سید مفتی احمد علی شاہ صاحب اطال اللہ حیاتہ زید و دامت برکاتہم العالیہ صاحبزادگان تمام پیر بھائی حضرات خلفاء مشائخ
علماء ربانی، مشائخ حقانی، صبرن کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر، جو آیت شریف تلاوت کیا ہے اس میں بہت سارے موضوع ہیں۔ ایک تو ایمانداروں کا ذکر ہے، اور دوسرا صحبت صالحین کا ذکر ہے، اور تیسرا اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے۔ تو یہ سارے معاملات اس میں ہیں، اور یہ سارا کلام مجید تیرے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لبریز ہے۔ قرآن کریم کی 30 پاروں کے اندر، 7 منزلوں کے اندر، قرآن کریم کے 86 مکی صورتوں کے اندر، 28 مدنی صورتوں کے اندر، 114 صورتوں کے اندر، 6666 آیتوں کے اندر، 3,23,760 الفاظوں کے اندر، 1,05,681 نقطوں کے اندر، ہر ایک نقطے کے اندر تیرے اور میرے محبوب سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور لبریز ہے، اور ٹھانٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے۔ اس لیے کسی نے فرمایا کہ ایک نقطے دے وچ گل مکتی ہے۔ میرے دوستو، ایک ہی نقطہ اگر ہاتھ آ جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے، اور سب سے اعلیٰ افضل نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اور ہمیں جو شیخ المشائخ پیر و مرشد عنایت فرمایا ہے، اس کو سمجھ تو نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جب میرے حبیب کو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، محبوب ان کو فرما دیں کہ آپ اے ماننے والو، یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے حبیب کو پہچاننے والو، جاننے والو، اس طرح نہیں فرمایا، کیونکہ اے لوگو آپ میرے حبیب کو کیا جانیں گے، کیا سمجھیں گے، اور اس کو کس طرح آپ سمجھیں گے؟ آپ کا سمجھنے کا کام ہی نہیں ہے۔ سمجھوں تو میں سمجھوں، اور اس کو جانو تو میں جانوں۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ اس کو مان لیں، آپ کے ماننے سے ہی آپ کا کام بنے گا۔ تو الحمدللہ اس طرح جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو سمجھنا اور ان کو معلوم کرنا، یہ آپ کا اور ہمارا کام نہیں ہے۔ آپ کا اور ہمارا کام یہ ہے کہ آپ اور ہم لوگ ان کو مان لیں۔ جو مان لیا، بلبل نے پھول کو مانا ہے، چکور نے چاند کو مانا ہے میرے دوستو، اور پروانے نے شمع کو مانا ہے تو اپنے اوپر اس کو قربان کر دیتا ہے۔ اس لیے ان کا نام عاشقوں میں آیا ہے، اور ہم نے اور آپ نے اپنے پیر و مرشد کے اوپر اس طرح جان کو نچھاور کرنا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک صاحب کمال ولی اللہ تھے، اس کے پاس ایک انگریز آئے، اور جب انگریز گئے تو بہت اس کے اخلاق سے متاثر ہوا۔ جاتے جاتے اس کو ایک تحفہ دیا کہ حضور یہ میرا بہت عالی شان اوزار ہے، یہ دوربین ہے، یہ ولایتی دوربینی ہے، آپ اس کو قبول فرمائے۔ تو اللہ کے ولی نے مسکرا کر فرمایا کہ آپ کی ولایتی دوربینی جو ہے وہ کتنا دکھائی دیتی ہے، کیا یہاں سے آپ کا گھر دکھائی دیتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور اس ولایتی دوربینی سے میرا گھر تو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ کے ولی مسکرائے، اور اللہ کے ولی جو مسکراتے ہیں ان کا مسکرانا بھی اس میں بھی نور شامل ہوتا ہے۔ مسکرائے ستاروں کو نیند آ گئی، مسکرائے ستاروں کو نیند آ گئی، زلف بکھرے بہاروں کو نیند آ گئی۔ تو اللہ کے ولی مسکرائے، فرمایا آپ کی اس ولایتی دوربینی سے تو ہمارا یہ دیسی دوربینی اچھا ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کا گھر دکھائی دے رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے گھر میں ابھی کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ کے ولی نے آنکھوں کو بند فرمایا، الٹی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو جب اس نے آنکھیں بند فرمائی اور کھول کر فرمایا
کہ اے پوچھنے والے، آپ کے گھر میں آپ کے والدہ کا وصال ہو چکا ہے، مر چکی ہے، اس کا کفن و دفن کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھ لیا، جب اپنے گھر میں پہنچا تو دیکھا کہ واقعتاً یہ واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا، اور اپنے پورے خاندان کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اس اللہ کے ولی کے حضور میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھا، دست بیعت کیا، ان کی غلامی اختیار فرمائی۔ تو دوستو، یہاں سے آپ کو ہمیں وہ چیز ملتی ہے جو کہ ولایتی دوربینی نہیں ہے، وہ دیسی دوربینی ہے، ایسی دوربینی ہے کہ سکرات میں بھی کام آنے والی چیز، قبر میں بھی کام آنے والی چیز، اور حشر میں بھی کام آنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، اس کے لیے تو بہت چلے نکالے جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے سفر کیے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں امام ترمذی اطال اللہ حیاتوں کو دیکھو، یہ کہاں پہنچے؟ امام خراسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں، وہاں کا وہ کہاں پہنچے؟ سیدنا امام سمگانی رحمت اللہ علیہ کے حضور میں، وہ کہاں پہنچے؟ سیدنا امام تالکانی رحمت اللہ علیہ کے حضور میں، وہ کہاں پہنچے؟ سیدنا کوہستانی رحمت اللہ علیہ کے حضور میں، وہ کہاں پہنچے؟ سیدنا میاں جی صاحب رحمت اللہ علیہ کے حضور میں، وہ کہاں پہنچے؟ سیدنا شہید رحمت اللہ علیہ کے حضور میں۔ میرے دوستو، اس طرح وہ سارے کہاں پہنچے؟ امام ربانی کے حضور میں۔ اب دیکھیں ان کا فاصلہ کہاں کتنا دور ہے۔ پھر وہ انہوں نے علم ظاہری حاصل کیا، پھر ان کے پاس اتنا فاصلہ کر کے وہاں لوگ پہنچے، پھر فیض حاصل کیا۔ آپ کو ہمیں تو گھر میں یہ چیز مل رہی ہے، گھر میں یہ امانت مل رہی ہے، گھر میں یہ فیض اور نور مل رہا ہے، اور نور بے ایسا کہ سبحان اللہ ہر جگہ میں اس کی روشنی ہمیں کام آنے والی چیز ہے۔ اب دیکھیں، اپنے سالکین کو متوجہ کریں، ان کو دعوت دیں۔ آج انشاءاللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ایک ساتھی دعوت دیں گے، ایک ساتھی تو ضرور لائیں گے۔ میرے دوستو، آپ گھر تک پہنچے، آپ کو حال نہیں تو قال سے تو دعوت دے سکتے ہیں۔ میرا مشورہ لیں، آپ 11ویں والی کی نسبت سے 11 لوگوں کو دعوت دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان میں سے ایک ضرور تیار ہوگا، میاں آدمی ہو ضرور تیار ہوگا یہاں آنے کے لیے۔ تو کیا آپ دعوت دینے کے لیے تیار ہیں؟ اور جو تیار ہیں نا، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ۔ ایسی سبحان اللہ پیر و مرشد کے سامنے نہیں کہی جاتی ہے، دل کو کھول کے، زبان سے بول کے، جھوم کے، مسکرا کر کہیں سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دفعے میں جب آئیں گے تو آپ کا کام کیا ہے؟ ہمارے اوپر پیر و مرشد نے وزن اٹھانے کا کام نہیں رکھا ہے، ٹیکم پہاڑا لگانے کا کام نہیں رکھا ہے، میرے دوستوں مزدوری کرنے کا کام نہیں رکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وما علینا الا البلاغ، آپ کو یہ چیز وہاں تک پہنچانی ہے۔ پہنچانے میں کس طرح؟ مار دھار سے نہیں، پیار محبت سے۔ اس سے صرف اتنا کہنا ہے کہ دوستو، آپ اگر میرے پیر و مرشد کی کرامت کو دیکھتے ہیں تو آپ مجھے دیکھ لیں۔ میرے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے تو وہ کہیں گے ہاں کچھ نہ کچھ تو ہے، پہلے آپ اور کچھ تھے، ابھی اور کچھ تھے۔ تو ان سے کہیں تو اگر آپ میرے ساتھ دعوت قبول کریں، ایک مرتبہ میرے پیر مرشد کی زیارت کے لیے چلیں تو میں آپ کا انتظار کروں گا۔ اس طرح آپ 11 لوگوں کو، 21 لوگوں کو، 41 لوگوں کو دعوت دیں، انشاءاللہ تعالی یہاں ٹھاٹے مارتا ہوا لوگوں کا مجمع نظر آئے گا۔ ابھی دل میں عہد کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ میرے دوستو، یہ تو قربانی کا نام ہے۔ اب دیکھیں، جو میں نے نام آپ کے بتائے وہ کہاں کہاں منزل کر کے گئے تھے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، پھر چلے نکالے، پھر محنت کی، پھر راتیں جاگے، لیکن اللہ کے ولی نے آپ کو اور ہمیں کوئی چلہ نہیں دیا، کوئی تسبیح نہیں دی۔ بس آتے ہیں تو اپنے جتنے بھی وزن ہوتے ہیں وہ اتار کے یا رکھ کے ہلکے پھلکے ہو کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنے پیر و مرشد کے اس دولت کو دولت کے ساتھ نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیر و مرشد راضی ہوتا ہے 2 چیزوں سے، ایک یہ کہ آپ اس کے آستانے کی خدمت کریں، اور دوسرا یہ کہ آپ اس کے طریقے کو عام کریں۔ ان 2 طریقوں سے پیر و مرشد بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ اور ہم لوگوں کو
آس دینے کی بھی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو پیر و مرشد ہمیں یہ نور دیا ہے، ہمیں یہ فیض دیا ہے، ہمیں یہ روشنی دی ہے، ہمیں یہ علم دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو اور ہمیں گھر میں بیٹھے بٹھائے یہ چیز عنایت فرما دی ہے۔ ہم لوگ اس کا قدر کریں، اس سے محبت کریں، اسے نبھانے کا عہد کریں۔ آج سے لے کر جو دوست تہجد نہیں شروع کیا ہوا ہے، وہ دل ہی دل میں، ابھی کیونکہ ہاتھ نہیں اٹھواتا ہوں، دل ہی دل میں اللہ سے وعدہ کریں کہ یا اللہ، نیت میں کرتا ہوں، توفیق آپ مجھے دینا کہ میں تہجد نماز شروع کر لوں۔ اور جو ساتھی باجماع نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ آج ہی دل میں ارادہ کر لیں، یا اللہ نیت میں کرتا ہوں، توفیق پیر و مرشد کے برکت اور صدقے سے آپ مجھے دینا کہ آج سے لے کر میری نماز نہ چھوٹے۔ میرے دوستو، یہ ماہوار پروگرام ہے، اگلے ماہوار میں آپ جائیں اور آج سے نیت کر لیں کہ کم سے کم تہجد میں اور 5 وقت نمازیں میں کم سے کم 5 سے 10-15 منٹ میں ایسے آنکھیں بند کر کے مراقبہ کر لوں گا۔ تو یہ 30 دن جب گزریں گے، ماہوار میں آئیں گے، پھر آپ اپنے آپ کو چیک کر لینا کہ آپ کو اور ہمیں پیر و مرشد نے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں استقامت نصیب فرمائے، شریعت پر استقامت اور خلوص نصیب فرمائے، پیر و مرشد کو راضی کرنے کی اور خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، اس لیے فرماتے ہیں منت بنا کہ خدمت او میں کنی، منت از او شناس کے در خدمت قبول کرد۔ یہ نہیں کہ ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، بلکہ یہ احسان تو ان کا ہے جنہوں نے ہمیں اس چیز میں قبول فرمایا ہے۔ اس لیے کوئی فرماتا ہے کہ میری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور ہمیں جو سلسلہ عالیہ نصیب فرمایا ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ صافیہ، یہ اعلیٰ ترین سلسلہ ہے، اور اللہ آپ کو اور ہمیں نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو میں نے الفاظ کہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ تو آپ کے اور ہماری نیتوں میں جو کمزوری ہے، جو خلوص میں کمزوری ہے، جو عمل میں ظاہر میں اور باطن میں کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس میں کامل مکمل اکمل خلوص اور استقامت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔